بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الضحایا از موطا امام مالک کا دوسرا باب ہے، باب ما یستحب من الضحایا، مستحب کون سے جانور کی قربانی ہے۔ اثر حدثنی یحیی عن مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر ضحى مرة بالمدینة قال نافع فامرني ان اشتری له کبشا فحیلا اقرنا ثم اذبحه صوم یوم الاضحى فی مصلی الناس۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بقرعید کے دن عید الاضحیٰ منائی اور مجھے حکم فرمایا کہ سینگوں والا ایک بکرا خرید کر لاؤں اور عید الاضحیٰ کے روز اسے عیدگاہ میں ذبح کروں۔ کبش کہتے ہیں مینڈھے کو، دمبے کو، اور بکری بکرا وہ جانوروں کی پہلی چھوٹی قسم ہے، تو اصطلاحاً اسے یہ تعبیر اس سے کرتے ہیں۔ قال نافع ففعلت ثم حمل الى عبد اللہ بن عمر، نافع جو ان کے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے، وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، انہیں اسے خرید کے حضرت عبداللہ بن عمر کو پیش کر دیا۔ فحالک راسہ حین ذبح الکبش، جب آپ نے وہ ذبح کیا نا مینڈا، تو اس کے حلق میں اپنا حلق راسہ، اپنا سر جو ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے حلق کروایا، یعنی منڈوا دیا۔ وکان مریضا لم یشہد العید مع الناس، یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ اتنے بیمار تھے کہ آپ عیدگاہ میں حاضر نہ ہو سکے لوگوں کے ساتھ۔ قال نافع وکان عبداللہ بن عمر یقول لیس حلاق الراس بواجب علی من ضحی وقد فعلہ ابن عمر، نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کرنے والے پر سر منڈانا واجب نہیں ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے کیا، لیکن ان کا یہ عمل چونکہ اس موقع پر انہوں نے کیا تھا، تو یہ ساتھ عبداللہ بن عمر کا یہ عمل بھی ان کے غلام نے بیان کر دیا۔ ہمارے مضمون اور عنوان ترجمۃ الباب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ عمدہ فربا سینگوں والا ایک بکرا جو ہے مینڈا انہوں نے ذبح کیا، اور ہمارے آقا سے بھی ایسا ثابت ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک مرتبہ دو ایسے مینڈے بھی ثابت ہیں، اس میں یہ ہے کہ سرکار نے ایک اپنی طرف سے کیا اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ دعا کی حضور نے، اے اللہ اسے محمد، آل محمد، امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ باب النہی عن ذبح الضحیۃ قبل انصراف الامام، یعنی یہ ان کا کرم ہے نا، قیامت تک کے آنے والے غلاموں کی طرف سے انہوں نے قربانی کر دی، ورنہ کتنی پیاری بات کی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے، دل دماغ صاف ہونا اور عشق رسول کی چمک سے روشن ہو تو منہ سے اقوال ایسے صادر ہوتے ہیں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور شاہ رگ کے تسمے، یہ ناڑ جو ہوتی ہے شاہ رگ، جو کٹ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا، آپ فرماتے ہیں ہمارے جسموں کی کھالوں کے جوتے بنے اور شاہ رگ کے تسمے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استعمال فرمائیں تو ان کے حق کا کروڑواں حصہ ادا نہ ہو۔ کتنے احسان ہیں سرکار کے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو غریب اس سعادت سے اپنی غربت اور فقر محتاجی کی وجہ سے محروم رہیں گے، ان کی طرف سے دو جہاں کے سردار نے قربانی پیش کر دی جو بال یقین قبول ہے، یعنی ہم اگر کریں بھی تو
مقبولیت کنفرم نہیں، ان کا خود بھی بارگاہ خدا میں مقبول ہونا اور ان کے عمل کا مقبول ہونا کنفرم ہے۔ تو ایک مقبول کنفرم قربانی اس امت کے ہر غریب کی طرف سے سرکار نے قیامت تک کے لیے کر دی۔ تو یہ باب ہے یا امام کے نماز عید سے لوٹنے سے پہلے قربانی کی ممانعت کا۔ اس باب میں دو ہی حدیث ہیں۔ قال حدثنی یحییٰ عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن بشیر بن یسار ان ابا بردۃ بن نیاز ذبح ضحیتہ قبل ان یذبح رسول اللہ یوم الاضحیٰ فزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یعود بضحیۃ اخری قال ابو بردہ لا اجد الا جزعا یا رسول اللہ قال وان لم تجد الا جزعا فاذبح۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ موجود ہے۔ اور اگلی حدیث ہے وہ بھی سیاق کی ہے، سنن ابن ماجہ کی۔ فرمایا حدثنی عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن عباد بن تمیم ان اویمر بن اشکر ذبح ضحیتہ قبل ان یغدو یوم الاضحیٰ وانہ ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ ان یعود بضحیۃ اخری۔ پہلی روایت ہے کہ بشیر بن یسار سے مروی ہے کہ حضرت ابو بردہ بن نیار نے اپنی قربانی ذبح کر لی اس سے پہلے کہ اب عید کے دن رسول پاک اپنی قربانی ذبح کرتے، بس رسول پاک نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بردہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میرے پاس تو اب صرف بکری کا 1 سالہ بچہ ہے۔ فرمایا اگر کچھ میسر نہیں تو وہی ایک بچہ ذبح کر دو۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، جزا تو اسے کہتے ہیں جو پورا سال کا نہ ہو۔ یہ سرکار کے اختیارات میں سے ہے کہ سرکار نے ان کے حق میں اس کو روا رکھا، ورنہ جو پہلی قسم کے چھوٹی قسم کے جانور ہیں، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، اس میں نر جو بچہ ہے بھیڑ کا اس کی اجازت ہے کہ 6 ماہ پورے کر کے 7ویں میں داخل ہو چکا ہو اور دیکھنے میں سال بھر والوں کے برابر لگتا ہو، قد کاٹ جسے وغیرہ میں، اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن بکری تو پورے سال کیوں نہیں چاہیے؟ تو جزا میں نہ دان نہیں تھا، وہ مینڈھا نہیں تھا بلکہ وہ بکری کا بچہ تھا اور 6 ماہ، تو اس کی قربانی سرکار نے ان کو اجازت دے دی۔ دوسرے ہے کہ عباد بن تمیم سے روایت ہے کہ اویمر بن اشکر نے عید الضحیٰ کے روز صبح سویری اپنی قربانی ذبح کر لی۔ جب انہوں نے رسول پاک سے اس کا ذکر کیا، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو وہاں 10ویں کے دن قبل از نماز عید قربانی جائز نہیں۔ یہ ضروری نہیں اپنی مسجد یا اپنی عیدگاہ میں ہو گئی ہو، شہر میں کہیں بھی ہو گئی۔ ایسا گاؤں کری ہے جہاں عید پڑھی نہیں جاتی، ویسے تو گاؤں میں پہلے ہوتی نہیں تھی جمعہ اور عید، پڑھتے ہی کوئی نہیں تھا، صرف شہروں میں ضرورت زمانہ اور حرج کی وجہ سے کہ بد مذہبوں نے جگہ جگہ جمعے قائم کر کے لوگوں کے عقیدے برباد کیے، تو علماء نے ضرورتاً اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو مسئلہ اب یہ نہیں کہ شہر یا گاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عید پڑھی جاتی ہے اور جہاں نہیں پڑھی جاتی۔ عید کی نماز جہاں ہوتی ہے تو وہاں وہ شہر والے ہی حکم ہے، اور اس میں بندے کا تعلق نہیں ہے، جانور کا تعلق ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھیں۔ کسی گاؤں میں جہاں عید نہیں ہوتی وہاں کا بندہ اپنا جانور بھیج دیتا ہے شہر میں، اگر جانور شہر میں ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ بھائی اس قربانی والا تو گاؤں میں لہٰذا صبح صبح کر سکتے ہیں، نہ، شہر میں عید ہو رہی ہے نا، تو عید کی نماز سے پہلے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ شہر والے کو اگر جلدی ہے بھائی صبح صبح ہو جائے اور وہ چاہتا ہے تو پھر وہ بھلے ایسے گاؤں میں بھیج دے جہاں عید نہیں ہوتی، تو وہاں صبح سادے کے بعد بھی اسے جانور کا اعتبار دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ آگے باب ہے ادخار لحوم اضاحی، باب ادخار لحوم الاضاحی، قربانیوں کا گوشت جو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، سٹور، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ حدیث نمبر ہے 489۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي زبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا
بعد ثلاثت ایام ثم قال بعد کلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 5077 ہے جو یہاں بیان ہوئی کہ جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں یہ فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا یعنی اگلے سال، کھاؤ، خیرات کرو، توشہ بناؤ اور جمع رکھ لیا کرو۔ آگے حدیث نمبر 490 طویل حدیث ہے اور 491 بھی، میں صرف ان کا ترجمہ اور چند نکات بیان کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ عبداللہ بن واقد کی روایت ہے کہ سرکار نے ابتدا میں 3 روز کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے ذکر کیا تو فرمایا سچ کہا، کیونکہ میں نے صدیقہ بنت صدیق کو فرماتے سنا کہ رسول پاک کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ قربانی کے دنوں میں آ گئے شہر مدینہ میں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول پاک کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اس سے پہلے لوگ اپنی قربانیوں سے نفع حاصل کرتے، چربی رکھ چھوڑتے، مشقیں بناتے تھے چمڑے کی، اور یعنی لمبے چوڑے فوائد حاصل کرتے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا تو پھر کیا ہو گیا، اچھی بات ہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ عرض کی گئی آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیے، یعنی ہم نے تو اس کا نتیجہ یہ نکالا بھی ہر چیز 3 دن کے اندر اندر ختم کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے ان لوگوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو تمہارے پاس مہمان آ گئے تھے، وہ دیہاتی، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی تاکہ تم ان پہ خرچ کرو، تو تمہارے ذہن میں یہ ہوگا بھائی 3 دن کے بعد تو رکھ نہیں سکتے، تو ان پہ خرچ کرو گے، 3 دن میں ختم کرو گے، تو اب فرمایا کھاؤ، بانٹو اور جمع کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ جو روایت ہے اسی پر عمل ہے احناف کا، کہ ممانعت نہیں ہے، صرف وہ جو 3 حصے ہیں وہ کرنا مستحب عمل ہے، چاہے تو وہ کوئی 3 حصے کرے، چاہے تو سارا خود رکھ لے، چاہے تو سارا بانٹ دے، اس میں کوئی شریعت کی گناہ والی بات نہیں ہے کہ یہ کرے گا تو گناہ، یہ کرے گا تو جائز ہوگا اور وہ کرے گا تو ناجائز ہوگا، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ ہاں وہ ایک پسندیدہ صورت ہے کہ 1/3 خود رکھے، 1/3 اعزا و اقارب دوست احباب کو دے، 1/3 فقراء کو دے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک سفر سے جب گھر واپس لوٹے، گھر والوں نے ان کے آگے گوشت رکھا، فرمایا یہ کہیں قربانی کا تو نہیں؟ کہا آگے قربانی کا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول پاک نے اس سے منع نہیں فرمایا، یعنی دن زیادہ گزر چکے تھے نا، 3 دن سے۔ عرض کی کہ آپ کے بعد رسول پاک نے اس کی اجازت دے دی۔ ابو سعید یہ پوچھنے کے لیے باہر نکلے تو انہیں بتایا گیا کہ رسول پاک نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 روز کے بعد قربانی کا گوشت نہ کھانا، لیکن اب کھاؤ، خیرات کرو اور جمع کر لو۔ دوسرا حضور نے ایک اور چیز سے بھی منع کیا تھا، نبیذ بنانے سے۔ نبیذ کہتے ہیں رات کو پانی میں کھجور بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ان کا پانی، لیکن اب بنا لیا کرو، اور نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے، اور میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب کر لیا کرو، لیکن بری بات نہ کہنا وہاں۔ یعنی یہ دیکھیں جب وہ پوچھنے مسئلہ نکلے تو انہیں ایک مسئلہ پوچھنے نکلے 3 مسئلے مل گئے، ایک چیز کے علم کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فسال عن ذالک فاخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیتکم عن لحوم الاضحى بعد 3 فکلوا وتصدقوا وادخروا۔ وہ نکلے پوچھنے تو سرکار نے فرمایا، انہیں خبر دی گئی، رسول پاک نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے روکا تھا، اب کھاؤ اور صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کر لو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا، میں نے تمہیں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، بنا لیا کرو۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہاں نشے والی ہر چیز حرام ہے۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، اور میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، یعنی لا تقولوا سوء، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3997۔ فرمایا لیکن بری بات نہ کہنا۔ اب یہاں اس حدیث میں یعنی حدیث پاک تو ایک بھی لے لی جائے یا آیت کریمہ اس میں
علم کے ہزاروں موتی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں جو ہمیں معاشرے میں بڑی ضروری درکار ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار نے شروع میں منع کیا تھا 3 دن کے بعد گوشت کا استعمال، پھر اجازت دے دی، لہذا اگر کوئی سٹور کرتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، زیادہ دنوں تک گوشت کے رکھے رہنے سے اس کے طبی فوائد گھٹ جاتے ہیں، پھر اور زیادہ رکھنے سے بعض طبی نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف گوشت قربانی والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز کھانے پینے کی جو فریز کی جاتی ہے تو اس میں یہ مسئلہ ہے، تو اس کی افادیت گھٹتی ہے، پھر بعد میں الٹا نقصان دہ بھی بن جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ جو چاول وغیرہ ہم رکھتے ہیں اور پھر نکال کے بار بار گرم کر کے کھاتے ہیں، ان کا بھی سب چیزوں کا یہی ہے۔ دوسرا، شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا۔ نبیذ کا مسئلہ نہیں تھا کہ کھجور بھگو کے نہ رکھے جائیں، لوگ وہ ایک جو عادت ان کی چلی آ رہی تھی نا شراب بنانے والی، انہی برتنوں میں جب یہ اب رکھتے تو خطرہ تھا کہ پھر انہیں وہی کہیں ادھر ہی دماغ نہ چلا جائے۔ جس اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ فساق کی وضع کے برتنوں سے بچنا اولا ہے، مثلا سرائی نما گلاس اور اس طرح جو لوگ آج کل ڈرنکنگ شراب کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ شرابیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گلاس سے گلاس ٹکرا کے وہ شراب نوشی کرتے ہیں، تو یہ فساق کی وجہ ہے۔ جیسے بعض لڑکے وہ جو ہے وہ رنگ لگاتے ہیں، تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اس وجہ سے منع ہے۔ حدیث پاک میں زنانی وضع اپنانے والے مردوں اور مردانہ وضع اپنانے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، انہیں ملعون کہا گیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے۔ البتہ فرمایا کہ نبیذ کے بہانے وہ واقعی شراب بنائے تو یہ حرام ہے۔ تیسرا، زیارت قبور شروع میں منع تھی، کئی وجوہات تھیں، ایک وجہ وہی تھی تازی تازی بت پرستی ختم ہوئی تھی اس قوم سے، پھر کہیں اس طرف متوجہ نہ ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ گپ شپ کے بڑے عادی تھے اور قصیدے اور برسیے پڑھتے تھے، اور نوحہ ان میں نیا نیا ختم ہوا تھا تو نوحہ خوانی بہانا شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسا نہیں ہے، تو جاؤ، لیکن دارالعمل ان کا ختم ہو چکا، ان کی برائی وہاں نہیں کرنی بیٹھ کے۔ اسی طرح حکم ہے مردے کو نہلانے لگیں تو آرام سے نہلائیں، جلدی لے کے چلیں، کیونکہ وہ جب جا رہا ہوتا ہے نا تو اس ٹائم بھی اسے خبر ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، اور حدیث بخاری کے مطابق بندہ جب دفنا کے واپس چلتا ہے تو وہ قدموں کے جو چاپ ہے نا، چاپ جوتوں کی، وہ بھی سنتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، جانے والوں کے نعال جوتوں کی وہ آہٹ بھی سنتے ہیں۔ اور رہا اللہ والوں کی آرام گاہیں، وہ انوار اور برکات کے نزول کا مرکز ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اسے بے سود حاضری اور بے نفع حاضری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہر بندے کو اپنے دوست کی بڑی لاج اور بڑا مان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہیں ان کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا اس کا ایک بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ان کا پابند نہیں، لیکن جو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا وسیلہ رد نہیں فرماتا۔ ہاں، یہود و نصارہ کی طرح جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بت بنا ڈالا، بت نہ بنایا جائے، قبروں کو سجدے نہ کیے جائیں، قبر والوں کو سجدے نہ کیے جائیں۔ جاہلوں کا فعل دلیل نہیں ہوتا۔ خدا کی دھرتی پر خدا کے بندوں میں سے اہل حق اہل سنت واحد طبقہ ہے اسلام کی چھتری کے نیچے، کہ جس کے اکابر علماء صلحاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو عقائد و نظریات لکھے وہ ہمارا مذہب ہے۔ لوگ ہمارے جہلاء کے بعض افعال کو پکڑ کے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے کتابوں سے ہمارے عقیدوں پر وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور جو خوارج ہیں، روافظ ہیں، وہابی ہیں، شیعہ، بد مذہب، قادیانی،
ان کے علماء کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان لکھے ہوئے عقیدوں کی روشنی میں ان پر انگلی اٹھتی ہے. شان رسالت میں، شان صحابیت میں، شان اہل بیت میں، شان اولیاء کرام میں، شان علماء حق میں انہوں نے بے ادبیاں اور توہینیں کی، اور یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. یعنی ہماری دو پہچانیں ہیں، یہود و نصارہ اور کفار کے مقابلے میں ہماری پہچان ہے مسلم ہونا. اسلام کی چھتری کے نیچے جو بعض بد عقیدہ لوگ گھس گئے ہیں، خوارج، روافض وغیرہ، ان کے مقابلے میں ہماری پہچان ہے سنی ہونا. ہم مسلم سنی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں کہ اہل بیت کی مخالفت کریں صحابہ کا آڑ بنا کے، اور نہ ہم رافضی ہیں کہ اہل بیت کو آڑ بنا کے صحابہ کی مخالفت کریں. ہمیں اہل سنت اس پر ہیں جس پر اللہ کے حبیب اور ان کے اصحاب ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، حضور نے فرمایا کہ اہل حق وہ ہیں کہ جو اس نظریے پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور وہ تمام محققین کی تحقیق کی روشنی میں اہل سنت ہیں. بریلوی کوئی نیا مذہب، کوئی نیا مشرب، کچھ بھی نہیں. صرف 14ویں صدی میں جب اہل باطل نے اہل حق کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، نت نئے فتنے اور فساد نکالے، تو اس وقت جس آدمی نے ان کا سب سے زیادہ نطقہ بند کیا، اہل سنت کے وہ ترجمان امام احمد رضا خان، وہ رہنے والے بریلی کے تھے. وہ رہنے والے یو پی اتر پردیش کے شہر بریلی کے رہنے والے تھے. افغانستان کے کندھاری وہ پٹھان تھے. افغانستان کے کندھاری پٹھان نے جب ان کو ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اپنے قلم کے زخم لگائے نا، تو وہ زخم چاٹتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے، اور تو ان سے بات بنی نہیں، تو انہوں نے اہل حق اہل سنت کو بریلوی کہہ کر یہ شو کرنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی نیا فتنہ ہے. ماضی کریم میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پڑپوتے تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری، یہ ابھی 7واں عرس تھا ان کا، 7 سال ہوئے ان کے وصال کو. اور پورے بر صغیر، جب سے بر صغیر بنا ہے، بر صغیر میں سب سے بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے. اخباری ہندوستانی اخباروں کے مطابق 1,18,00,000 مسلمانوں نے شرکت کی ہے ان کے جنازے میں. یہ بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے. امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی کے جنازے سے بھی بڑا، ملک ممتاز حسین قادری شہید کے جنازے سے بھی بڑا. تو مفتی اختر رضا خان اظہری کو وہاں سعودیہ نجدیہ، وہ جو بڑے گستاخ ہیں ان کے بڑے گرو، انہوں نے ایک دفعہ گرفتار کر لیا اور یہی الزام دھرا کہ سنا آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے دادا نے نیا مذہب نکالا اور بری. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا. وہ عربی یوں بولتے تھے کہ عرب حیران رہ جاتے تھے. خان صاحب بیٹھے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے پشتون تو اردو بولیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے، بیچ میں پشتو کا لہجہ ہوتا ہے. ان کی مادری زبان پشتو ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی، لیکن وہ عربی میں اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ. تو وہ جب انہوں نے گفتگو کی تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کوئی ہم نے نیا مذہب نہیں بنایا، کوئی میرے جد اعلیٰ بانی نہیں تھے کسی فرقے کے، ہم وہی قدیم اہل سنت ہیں جو اصحاب رسول اللہ اہل بیت سے عقیدہ چلا آ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جب عقیدہ حقہ پر ڈاکہ زنی ہوئی تو میرے جد اعلیٰ نے اس کا دفاع کیا، اور وہ رہنے والے بریلی کی. پھر تو لاہوری، بھائی لاہوری کوئی عقیدہ ہے، لاہور میں رہنے والے ہوں، ملتانی کوئی عقیدہ ہے، بغدادی نسبت شہر کی طرف ہے، وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی. باقی جو مسائل بیان ہوئے ان کا خلاصہ پھر 2 لفظوں میں سن لیں کہ قربانی کے جانور میں 3 حصے کرنا محض مستحب ہے، کوئی واجبی عمل نہیں. سارا بانٹ دے تو بھی جائز، سارا رکھ لے تو بھی جائز، وہ 3 حصوں والا طریقہ کرے تو بھی جائز. اسی طرح دوسرا مسئلہ آیا نبیذ تمر کا، تو کوئی چیز ایسی بھگو کے رکھی جائے، میوہ ہے، کشمش ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، کہ صبح جس کو بطور ایک غذا استعمال کیا جائے. نہار منہ ہمارے آقا سے بھی ثابت ہے، نبیذ تمر کھجور کا وہ
بھگویا ہوا پانی وہ پینا بھی ثابت ہے، امام بدر الدین عینی کہتے ہیں پانی میں شہد ملا کے پینا بھی ثابت ہے وغیرہ، تو وہ ایک غذا ہے۔ شراب اور چیز ہوتی ہے، اصل شراب انگوری ہے یا پھر کھجوری ہے، پھر ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، مسکر، حرام ہے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا بھگوتے کہ بیچ میں وہ چیز جناب گندی ہو جاتی، خراب ہو جاتی، جھاگ دینا شروع، پھر اس کو اتنا پکاتے، پھر جناب اس کو وہ مٹی کے جو یہ گھڑا ہمارے یہاں ہے مٹکا وہ کہتے تھے، اس میں ڈال کے اوپر سے باندھ کے وہ گند کی ڈھیریوں میں گوبر وغیرہ میں وہ رکھ دیتے، اب جھاگ کی انتہا ہو جاتی۔ یعنی دو وجہ سے شراب حرام ہے، یہ یاد رکھیں شریعت میں۔ بعض لوگ جاہلانہ بات پیش کرتے ہیں جب انہیں کہا جائے نا کہ شراب کے علاوہ باقی نشے تب حرام ہیں جب حد نشہ تک پہنچیں، تو وہ کہتے ہیں جو عادی ہو جائے پھر وہ اسے نشہ تھوڑی بہت نہ دیتی ہو تو کیا شراب بھی حرام نہیں ہوگی؟ بھائی شراب صرف مسکر ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے، باقی چیزیں نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام کہلائیں گی جو پاک چیزیں ہیں۔ وہ نجس ہونے کی وجہ سے بھی حرام ہے، پیشاب کی طرح نجس ہے، بالکل جب گندی گل سڑ جاتی ہے تب وہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج کل کی پھر وہ جدید شرابوں میں لیپا تھوپی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیمیکل کی، بنتی وہ بھی اسی گند کی طرح ہے۔ تو نجس ہونا پہلی وجہ ان کے حرام ہونے کی اللہ نے لکھا ہے، دوسری وجہ نشہ آور ہونا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ تھا قبروں کا، تو قبروں کی حاضری منع نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جاؤ کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ جو خوش نصیب ہر جمعے والدین کی قبروں پہ حاضری دے، فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں بظاہر نافرمان تھا، کل قیامت میں اس کا شمار فرما برداروں میں ہوگا۔ اور روضہ رسول کی حاضری تو قریب بواجب ہے، یہاں تک کہ عورتیں جن کو قبرستان میں آنا منع ہے ان کے لیے بھی دنیا میں اگر جائز ہے تو روضہ اقدس کی حاضری جائز ہے۔ وہ امتی کے لیے بڑی سعادت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جو خوش نصیب میری قبر اطہر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور فرمایا مم واجدہ ساعتن ولم یزرنی فقد جفان، جو وسعت اور گنجائش کے باوجود میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اور فرمایا من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد میری زیارت کو آیا ایسے جیسے میری حیات میں آیا۔ یہ تینوں حدیثیں شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بندے نے مدارج نبوہ اور جذب القلوب وغیرہ میں نقل کی، اور مشہور درسی کتاب علامہ شرم بلالی کی نور الضا، فقہ حنفی کی پہلی کتاب نور الضا، کتاب الحج کا آخری باب و زیارت نبی میں یہ درسی کتاب میں موجود ہیں، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا اس کا۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام شرع سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دواء وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیاءها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔